اوپیک سے نکلنے کا کیا یہ جو ہے یہ ایک سگنلنگ ہے، یہ ایک اعلان جنگ، یا وہ ہے کہ جی اب ہم بھی میدان میں ہیں اور ہم کریں گے مقابلہ، یا یہ جیسے ویسٹرن میڈیا کہہ رہے ہیں جی ایران کی جنگ نے ٹریگر کر دیا یہ؟ جی اعجاز. جی رضا شکریہ. میں وہی سوچ رہا تھا کہ آپ یہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یقیناً اردو کا سفر کر رہے ہوں گے اور انگریزی کا سفر نہیں کر رہے ہوں گے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سوال کہ کیا یہ فیصلہ معاشی ہے یا جغرافیائی سیاسی ہے، یعنی اکنامک ہے یا جیو پولیٹیکل ہے، تو یہ دونوں ہیں. لیکن اس میں معاشی محرکات جو ہیں وہ بنیادی ہیں اور جغرافیائی سیاسی عوامل نے اسے حتمی شکل دی ہے. تو معاشی وجوہات جو ہیں جن کو میں بنیادی کہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ یہ متحدہ عرب امارات اپنی تیل کی پیداوار میں تقریباً 30% تک اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اوپیک اور اوپیک پلس کی جو پابندیاں ہیں ان کے نیچے جو ہے وہ ناممکن تھا. اور یہ بھی میں کہتا چلوں آگے بات کرنے سے پہلے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ ان کی آپس میں سعودی عرب کی اور متحدہ عرب امارات کا اس مسئلے کے اوپر، اور ابھی ہم یمن کی بات نہیں کر رہے، ہم سوڈان کی بات نہیں کر رہے، ہم لیبیا کی بات نہیں کر رہے، لیکن اس مسئلے کے اوپر ان کے آپس میں معاملات جو تھے وہ کشیدہ کافی عرصے سے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. اچھا، اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے، اور ان کا خیال یہ تھا، جو ان کا جو منصوبہ ہے کہ 2027 تک 5 ملین بیرل یومیہ تک یہ پہنچنا چاہتے ہیں. تو لیکن جو اوپیک کی جو پروڈکشن کی جو ایک وہ ہے جو اپر لمٹ جو ہے، اس سے تقریباً ان کی 30% صلاحیت جو ہے وہ بیکار رہ رہی تھی جو یہ بڑھا سکتے ہیں. اب سعودی عرب کے برعکس، اچھا سعودی عرب کیا کرتا ہے کہ اپنے بجٹ میں توازن کے لیے $100 فی بیرل کے قریب تیل کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. یعنی ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو ایک گراف کے اوپر وہ کریں تو اگر تیل کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے تو سعودی عرب کا جی ڈی پی بڑھتا ہے، اگر وہ کم ہوتی ہے تو سعودی عرب کا جی ڈی پی جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اچھا، اب متحدہ عرب امارات جو ہے وہ زیادہ امیر ہے، اور جو قیمت کا بڑھاوا ہے اس کے اوپر وہ کم انحصار کرتا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ مقدار اور زیادہ مارکیٹ حصہ جو ہے اس کو ترجیح دے رہا ہے. اور یہ پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ کی بات نہیں. اب دوسری بات جو ہے، اہم بات ہے کہ جو عالمی توانائی کا منظر ہے اس کے اندر ایک منتقلی ہو رہی ہے. تو متحدہ عرب امارات یہ چاہ رہا ہے، اور وہ منتقلی کیا ہے، وہ تو ماحولیات کے حوالے سے ہے نا، کہ اس میں سورج کے ذریعے اور ہوا کے ذریعے اور اس قسم کے جو بایو فیولز جو وہ تو ہاں بالکل رینیویبلز جو ہے، کہ متحدہ عرب امارات چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اس ایندھن کی مانگ کم ہو، میں اپنے تیل کے ذخائر سے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں وہ میں اٹھا لیتا ہوں. تو یہ تو بات ہو گئی معاشی. اب جو محرک ہے، یعنی پہلی جو میں نے بات کی وہ بنیادی ہے، اور جغرافیائی سیاسی جو ہے وہ محرک ہے. اب ایران جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کو ایرانی جوابی حملوں سے شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے. اسے جو خلیجی تعاون کونسل کے اتحادیوں سے اس کا خیال یہ ہے کہ جی اس کو بہت ناکافی سیاسی اور فوجی مدد ملی ہے، اور جس کا اس کو بہت جو ہے وہ رنج ہے. اب ان کا جو مشیر ہے صدر کا، زید نایان کا، انور گرگاش، وہ اس نے کہا ہے کہ جی خلیجی ممالک نے ایک دوسرے کو رسد کی مدد دی ہے، لیکن سیاسی اور فوجی طور پر ان کا موقف تاریخی طور پر سب سے کمزور رہا ہے. اور اس کا جو ملبہ ہے وہ بنیادی طور پہ سعودی قیادت کے اوپر انہوں نے ڈالا ہے، کہ چونکہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک طرح سے قیادت کرتا ہے اس جو خلیجی جو تعاون کونسل ہے. انہوں نے کہا جی اجتماعی دفاع کے معاملے میں
ہمیں جو ہے انہوں نے تنہا چھوڑ دیا. اور اسی لیے جو متحدہ عرب امارات کا جو توانائی کا وزیر ہے اس نے جو بات کی وہ آپ نے کل دیکھا ہی ہوگا کہ سعودی عرب سے ہم نے کوئی مشاورت نہیں کی اس کے بارے میں. اور اس نے جو انگریزی میں جو استعمال کیا لفظ، یعنی عربی میں اور انگریزی میں اس کا اردو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک خود مختار قومی فیصلہ ہے. تو یہ اس کی ایک بنیادی جو ہے رائٹ یعنی بنیادی وجوہات اور پھر محرک. رائٹ. تو یہ تھینک یو، دونوں چیزیں آپ نے بڑی اچھی طریقے سے آپس بن کر ریلیشن شپ بھی بیان کر دیا. اسرائیل کا اس میں کیا رول ہے؟ اسرائیل نے تو ویلکم بھی کیا ہوگا اور اب وہ ایک آؤٹ پوسٹ بنتی جا رہی ہے یو اے ای اس کی اس خطے میں. تو یہ جو سعودی یو اے ای رفت ہے، اس سے تو گلف کی جو کوپریشن ہے وہ کمزور ہوگی نا اعجاز؟ مطلب اس میں ایک یگانگت یا یکسوئی کسی پالیسی یا کسی اور ایشو کے اوپر اس کو تو زد پہنچی ہے. دیکھیے ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی گفتگو کی تھی، اور میں پھر یہ دہراؤں گا کہ میں تو بہت عرصے سے یہ بات کر رہا تھا. پھر جب یہ یمن میں یہ تناؤ بڑھا تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ زیر آب سے سطح آب پر آ گیا. دیکھیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی ایک دیرینہ مسابقت تو تھی. اب وہ جو دیرینہ مسابقت ہے نا وہ مخاصمت میں تبدیل ہو گئی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کئی محاذ ہیں. مثلا یمن کی جنگ ہے، پھر قطر کی ناکہ بندی کا معاملہ ہے، پھر جو آپ نے جو ذکر کیا صہیونی ریاست سے تعلقات کا معاملہ ہے، پھر توانائی کی پالیسی جس کا بھی ہم نے ذکر کیا. 2021 میں انہوں نے اوپیک پلس کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں سعودی عرب سے ان کا کھلم کھلا تصادم ہوا تھا. رائٹ اور وہاں پہ یہ بات اس نے کی تھی متحدہ عرب امارات کے وزیر نے کہ یہ کوٹا نظام جو ہے نا یہ غیر حقیقی ہے اور یہ ناانصاف نظام اس نے قرار دیا. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ قطر بھی اس سے نکل چکا ہے. جی بالکل. لیکن قطر کے نکلنے کی وجوہات یہ تھیں، وہ 2019 میں if I remember correctly 2019 میں نکلا تھا. قطر کا جو ہے نا وہ تیل کے ذخائر اس کے اتنے زیادہ نہیں ہیں، درست. لیکن جو گیس کے ذخائر ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. تو وہ ایل این جی کے اوپر وہ سب سے بڑا سپلائر ہے ایل این جی کا. تو وہ جو یہ کوٹے والا سسٹم تھا یہ انگولا بھی نکلا، انگولا کا ایکویڈور بھی نکلا اوپیک سے. یہ سب کو کوٹے والا جو معاملہ تھا اس کے اوپر ان کے جو ہے نا آپس میں اختلافات ہوئے. تو اب یہ بھی نکل گیا. جہاں تک تعلق ہے تعلقات تو وہ تو رضا یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اور صہیونی ریاست جو ہے وہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا چیک بائے جاؤل، یہ تو چیک بائے جاؤل ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپیک جو ہے یہ بھی اب زیادہ دیر شاید نہ چل سکے. اور میں آپ کو پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ خلیج کی جو تعاون کونسل ہے اس کا مستقبل جو ہے وہ بھی مجھے غیر یقینی دکھائی دیتا.